زندگی گزارتے ہوئے ہم جن جن راہ گزاروں قصبوں کوچوں سے گزرتے ہیں تو ہمیں لگتا یہی ہے کہ شاید ان قصبوں کوچوں راہ گزاروں کی زندگی اور تاریخ بھی ہمارے علم اور ہماری زندگی جتنی ہی محدود ہے اور شاید ہم سے پہلے ان کا کوئی وجود نہ تھا۔ لیکن تھوڑی سی تحقیق کرنے پر پتہ یہ ملتا ہے کہ یہ راہ گزاریں، یہ قصبے، یہ کوچے ہم سے کئی صدیاں پہلے بھی ایسے ہی آباد تھے اور اپنے اندر تاریخ کے کئی راز، کئی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج لندن کے وسط آلڈ گیٹ میں ہم ایسے ہی ایک ہینڈ پمپ کا قصہ چھیڑتے ہیں جو اپنے اندر تاریخ کی کئی کہانیاں اور راز سمیٹے ہوئے ہے۔ اب یہ ہینڈ پمپ آباد تو نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اس کی یادگار وہیں موجود ہیں، اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ہینڈ پمپ کو تاریخ میں دا ڈڈلی آلڈ گیٹ ہینڈ پمپ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کو سیاہ تاریخ کیوں کہا جاتا ہے۔ جی، اب اس ہینڈ پمپ کی وہ شکل یا وہ نظارہ تو نہیں رہا، لیکن اس کی باقیات کو بڑے ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ جیسے آپ کو یہ ایک ہینڈل سا نظر آ رہا ہے، یہ کسی زمانے میں ہینڈ پمپ کا ہینڈل ہوا کرتا تھا جس کو چلا کے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فرنٹ پہ یہ ایک بھیڑیے کا سر جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ لندن کے تقریباً تمام سپاٹس پہ جو بھی چیز یا جو بھی اسٹیچو یا جو بھی ایک اسٹرکچر بنایا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے۔ تو جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو پتہ یہ ملتا ہے کہ کچھ صدیاں پہلے لندن ایک طرح کا گاؤں ہوا کرتا تھا جہاں پہ جنگلی جانور میں سے جیسے بھیڑیا ہے وہ عام گھوما پھرا کرتے تھے۔ تو جب آبادی کا اضافہ ہونا شروع ہوا لندن میں تو ان بھیڑیوں کو مارنا شروع کیا گیا۔ تو ہسٹری بتاتی ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے یا سوچا یہ جاتا ہے کہ جو آخری بھیڑیا مارا گیا لندن میں وہ اس جگہ پہ، اس سپاٹ پہ مارا گیا، اس لیے اس کی یادگار کے طور پر یہاں پہ بھیڑیے کا سر جو ہے وہ لگایا گیا ہے تاکہ وہ ایک یادگار کے طور پر رہے۔ جی، لندن کے وسط میں واقع آلڈ گیٹ جیسی پرائم لوکیشن پہ یہ آلڈ گیٹ ہینڈ پمپ جو ہے بڑا تاریخی پمپ ہے، جیسے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس کی ہسٹری جب آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں آپ آن لائن جا کر اس کی پراپر جو اتھینٹک ہسٹری ہے تو بڑے کلیئر ورڈز میں لکھا گیا ہے کہ اس کی ہسٹری ڈارک ہسٹری ہے یا بڑی سیاہ تاریخ ہے یا بڑی خوفناک یا کسی قدر ڈراؤنی ہسٹری ہے اس کی۔ وہ ایسے کہ 1860 کے اوائل میں جب لندن کے جو باسی تھے جو اس علاقے میں رہتے تھے اور اس ہینڈ پمپ کا جو پانی ہے وہ عام استعمال کیا جاتا تھا اس علاقے میں اور دور دراز سے بھی لوگ آتے تھے، تو 1860 کے اوائل میں لوگوں نے اچانک یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ جو پانی کا ذائقہ ہے وہ کسی قدر سپارکلنگ یا مختلف یا قدرے بد ذائقہ سا ہو گیا ہے۔ اور پھر اچانک یہ ہوا کہ اس پمپ کا پانی پینے کے بعد لوگ بیمار ہونا شروع ہوئے اور پھر اموات واقع ہونا شروع ہو گئی، بہت سی اموات ہوئیں، اور یہاں تک معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ ہوا کہ پورے لندن میں یہ مشہور ہوئی وہ وبا آلڈ گیٹ ہینڈ پمپ ایپیڈیمک، یعنی کہ آلڈ گیٹ کا جو پمپ ہے اس کی وبا، اس نام سے وہ وبا مشہور ہوئی، کیونکہ جو بھی اس پمپ کا پانی پیتا تھا وہ بیمار ہوتا اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی۔ تو تحقیقات کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ پانی کا جو ذائقہ بد ذائقہ ہوا تھا اور قدرے سپارکلنگ اس میں ٹیسٹ آیا تھا، وہ ان مردوں کی ہڈیاں تھیں جو کہ قریبی بہت سے قبرستان تھے، گریو یارڈز تھے۔ تو پانی جو زیر زمین اس پمپ تک پہنچتا تھا وہ ان گریو یارڈ سے گزر کر آتا تھا اور ان مردوں کی ہڈیوں کا ذائقہ اور ان کی باقیات بھی پانی میں شامل ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے پہلے تو پانی کا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہوا اور پھر لوگ اس سے بیمار ہونا شروع ہوئے اور پھر ان کی اموات جو ہے وہ ہوئیں۔ اس لیے اس آلڈ گیٹ کا جو پمپ ہے اس کی ہسٹری کو بڑی ڈارک ہسٹری کہا جاتا ہے۔